اس نے جو حالات اس ملک میں بنائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب پھر PDM2 ایک اور تجربہ. یہ قوم مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتی. جو مہنگائی، بے روزگاری، اکانومی کے حالات، امن و امان کے حالات ملک کے بن چکے ہیں. ہوش کے نہ کھلنے اور ملک کی سوچیں بجائے لندن پلان، کبھی کون سا پلان، یہ کر کے جو ملک میں آپ لوگ کر رہے ہیں تجربے، اس سے نکلیں اور قوم کی سوچیں، اس عوام کی سوچیں. 25 کروڑ عوام اس وقت مسائل میں ہیں، ان کے حل کے لیے سوچیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مختلف کیسز میں آپ نے پیروی کی وزیر اعلیٰ صاحب کی، تو کیا ریلیف ملا ہے اور عدالتوں سے کتنا امید ہے؟ آج تو میکسیمم اس میں حاضریاں ہوئی ہیں، کوئی آرگومنٹس وغیرہ نہیں ہوئے. 27 اپریل کی یہ ڈیٹ ہوئی ہے نیکسٹ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ 27 اپریل کو آرگومنٹس ہوں گے. تو آج تو سمپل ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور حاضری ہوئی ہے CM صاحب. راجد صاحب مجھے ایک چیز کا فرق بتائیے گا، کیونکہ آپ قانون دان ہیں، کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے خود آ کے پیش ہو رہے ہیں، دوسری طرف لوگ بیماری کا بہانہ بنا کے سالوں گزارتے ہیں، جلاوطنی خود ساختہ جلاوطنی کر کے پھر آتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں فرق بتائیے گا. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ میں 27 ایئر سے پریکٹس میں ہوں، میں ان کا وکیل ہوں. میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے پوری طرح عدالتوں کا احترام کرنا ہے، عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اور کسی ڈیٹ کے اوپر بھی ہم نے کوئی بہانہ سازی نہیں کرنی. ایک ریاست کا ایک نظام ہے، اس میں صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ ٹرائل ہوگا، دیکھی جائے گی جب ایویڈنس آئے گی. لیکن ہم نے ہر حال میں پیش ہونا ہے اور اپنا کیس جج صاحبان کے سامنے پلیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. گنڈاپور صاحب آپ کے ساتھ 2 سال فسٹائیت کے گزرے ہیں، یہ بیان دیے ہیں محسن نقوی صاحب نے کہ سیاسی بنیادوں پر کسی کے گھر پہ چھاپے نہ مارے جائیں، کیا کہیں گے؟ شکر ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں، پھر دیر ہے درست ہے. شکر ہے سمجھ آ رہی ہے ان کو، شکر ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں. اگر آپ غیر قانونی طور پہ کسی کے گھر کے اندر جاؤ گے، غیر قانونی طور پہ کسی کی فیملی کو ہراساں کرو گے، تو یہ ضرور سوچو کہ تمہارا بھی گھر ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہاری بھی فیملیز ہیں. اور میں ان کی فیملی سے کہوں گا، یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس نظام میں پچھلے اس عرصے میں اس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں، میں ان کی فیملی سے کہوں گا کہ سمجھاؤ ان کو. آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا. اور جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، ان حرکتوں کو کرنے سے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اگر لوگ ان کو منہ پہ نہیں کہتے کچھ، لوگوں کو سمجھو، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی آنکھیں پڑھو. یہ کوئی کمنٹ کرے اس کو اٹھا لو، کوئی بات کرے اس کو اٹھا لو. اس طریقے سے کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی، انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی. اچھا علی امین، گنڈاپور سے بھی آپ نے کہا کہ دیر آئے درست آئے، انہوں نے احساس کر لی ہے، مصطفی کا آپ نے تذکرہ کیا. تو خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کہ آپ لوگ غیر مشروط طور پر بات کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب نے بارہا اپنے بیانات میں بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے لیے مجھے زیادہ ضروری ہیں. لیکن اس وقت جب وہ ٹائم تھا تو بجائے اس کے بیٹھنے کے، انہوں نے زور، زبردستی اور ڈنڈے کے ذریعے قوم کے اوپر فسائیت کی جو غلط تھا. اس کے استعمال کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ قوم کی زبان بند کر سکتے ہیں عارضی طور پر، لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. عوام جس طرح نکلی 8 فروری کو، جس طرح عوام نے ووٹ دیا اور عوام نے جواب دیا اس نظام کے خلاف، وہ ایک ان کے لیے اشارہ ہے. اب اشارے پہ سمجھ جاؤ. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اصلاح کرنے کو جو تیار ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی. ہمارا مذہب یہی کہتا ہے. اور جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پھر سزا کے لیے تیار رہے. سر گنڈاپور صاحب، فضل الرحمان کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے بھی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کا مینڈیٹ چوری ہو اس کی بات کریں. وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ ہی چوری KP میں ہوا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے الائنس کریں گے؟ دیکھیں، مینڈیٹ چوری اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی ووٹ ہو، جس کا گھر میں ہی ووٹ نہ ہو. آپ ایسا کریں، آپ ایک سروے کر لیں DI خان جا کر، کہ لوگوں کو DI خان میں لوگوں کو پکڑ کے کس کی پارٹی میں لے جایا گیا، اس مولانا کی پارٹی میں لے جایا گیا، پکڑ کے زبردستی جوائن کروایا گیا، زبردستی پروگرام کروایا گیا. یہ کہہ رہے میں نے چوری ہوا ہے. میری بھی ریکویسٹ ہے، میں آج پھر یہاں کھڑا ہوں. ابھی یہ الیکشن ہو رہا ہے 21 تاریخ کو. آپ کا بھائی اپنے کاغذات جمع کرا کے بھاگ کیوں گیا؟ الیکشن سے کیوں بھاگ گیا؟ دوبارہ لڑنے کا ہے پروگرام، پھر موڈ ہے، پھر حاضر. اب تو مجھے خود لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے خلاف. اب تو میرا ورکر بھی اس کو ہرا لے گا. وہ دیکھو پشین جا پہنچا ہے، پشین میں جا کے جیت رہا ہے. باقی ہماری پارٹی کی ایک پالیسی ہے، اگر ایک ایجنڈا پہ جو کہ
मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ, कोई और भी समझता है कि उसका चोरी हुआ है और इस एजेंडा पे वो साथ देने को तैयार है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है उसके ऊपर। लेकिन मैं पर्सनली बता दूं आपको, मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, मेरी जाती राय है, मैंने पार्टी को भी ये राय दी, रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को पीछे बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके फिर मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा, और फिर मेरे नोट भी खा मेरा वोट बने तो फिर कहीं और चाल पड़ेगा। रोटी सस्ती की है, लेकिन अमल दरामद की विभाग क्या कहना चाहेंगे? आप भी केपीपी में कोई रोटी सस्ती करने जा रहे हैं? देखिए, मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिक टॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिक टॉक चल रही है, टिक टॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है, अब औरतों को मैं क्या जवाब दूं, मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूंगा कि अवाम की खिदमत करो, ये टिक टाके बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया, अवाम को हेल्थ कार्ड चाहिए, अवाम को हेल्थ कार्ड दो। बाकी वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिसपे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी मजीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं उसको अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना हो और आप बैठे रहें और टिक टाक बनाए कहें जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब कौम बेवकूफ नहीं बन सकती, कौम जाग चुकी है, समझ चुकी है। अभी उस दिन दिखाया, अब आप हैरान होंगे इस बात पर, एक जेट की पिक्चर लगा दी कि जी जेट एयर एम्बुलेंस होगा, वो पहले मैं रनवे बनाऊंगा, तो रनवे जितने पैसों में बनता है तो अस्पताल बना लो वहां पर कि लोगों को उठा के जेट पे ले जाना ही ना पड़े। इतना 40 साल पंजाब में रहे, आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें आपके बाप का इलाज हो सके। अभी फिर आप आ गई हैं, अभी आप जेट देंगी, पहले एक मरीज को पहले जेट के लिए रनवे बनेगा, फिर वो जेट जाएगा उसको उठाएगा, फिर अस्पताल के लिए एक अलग रनवे बनेगा। ये बातें, ये टिक टाकें, इसका मैं कोई जवाब नहीं देता। बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के लोगों के साथ बातें चल रही है कि इमरान खान डील कर ले। क्या आपके साथ भी किसी ने कोई राब्ता किया है कि आप खान साहब को कहें डील हमारे साथ करते हैं? देखिए, ये जो लफ्ज है ना डील, ये डील एक गलत लफ्ज है। वायदे होते हैं, मुल्कों के दरमियान भी होते हैं। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, हमारी सुन्नत है कि उन्होंने भी वायदा किया, एक अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, इस्लाह के बाद कोई गलती मानता है, आगे के लिए, लायामल के लिए, बेहतरी के लिए अगर कोई वायदा होता है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारा मजहब भी हमें कहता है इसको डील कहना। एक बात क्लियर है, हमारा जो नजरिया है, हमारे जो असूल है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी किसी अच्छाई के लिए, कौम की बेहतरी के लिए कोई मुआहदा अगर होता है उसमें कोई एतराज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। गाड़ी लगवा। थैंक यू जी।